بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ بخاری حدیث شریف میں مرکوز ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد اس عمل کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے تو وہ اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور روز محشر جنت کے اوپری بالا خانے میں رہے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں، میں نے تو کچھ پڑھا نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی تحریر کا نامہ نکالا جو موتی اور یاقوت سے مرصع تھا۔ کہا پڑھنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آغوش میں لیا اور خوب بھیجا۔ خوب بھیجنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکالا، اس سے وضو کیا، جو کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا مقصود تھا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر حضور اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انوار پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقتدی بنے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا، یہ بات تعلیم قولا میں بھی آ چکی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عثمان پر چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جانب مرجعیت فرمائی۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ ہر شجر و حجر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف مرجعیت فرمائی تو آپ کا قلب مبارک اور رکن پٹیوں کا گوشت لرز رہا تھا، جس طرح خوف و دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ انہوں نے آپ کے جسم انوار پر کمبل ڈالا اور چہرہ انوار پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خوف دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا حال بیان کیا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آپ غم نہ کھائیں اور خوش رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا اور نہ ہی آپ کو کسی کے آگے ذلیل اور رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھائی ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر صلہ رحمی فرماتے تھے، عیال کا بوجھ اٹھاتے تھے، ریاضت و مجاہد کرتے تھے، مہمان نوازی فرماتے تھے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے تھے اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے حسن و سلوک سے پیش آتے تھے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ خوب رو خوش، خلق و خوش اور آواز نیک کردار اور خوش گفتار اور اعلیٰ ہمت ہیں۔ مطلب یہ کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں اور اس کی حالت ایسی ہو تو وہ نہ کسی برائی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی خطرے کو دیکھے گا۔ گویا حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی و اطمینان دلایا۔ یہ باتیں حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فراست اور دانائی اور حقائق و اشیاء اور صداقت
احوال کی معرفت رکھنے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حال مبارک بیان فرمایا تو حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے مدہوش ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کی تائید اور تقویت کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے۔ یہ قریش کے طور و طریقت اور جاہلیت کے رسوم سے نکل کر حقیقی دین عیسوی اختیار کر کے محمد بن گئے تھے۔ تو انجیل کا علم خوب آتا تھا اور وہ انجیل سے عربی زبان سے کچھ لکھا کرتے تھے۔ وہ عبرانی زبان کو بھی جانتے تھے۔ ان سے حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کا برادر یعنی چچا زاد بھتیجا کہا تھا۔ یہ عرب کا عرفہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برادریاں زیادہ کہتے ہیں اور اہل سریہ بھی کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت عبداللہ کے ہم عمر تھے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احوال دریافت کیا اور کہا، کیا بات ہوئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام حال جو گزرا تھا ان سے بیان فرمایا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، خوشی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہے، اور قریب ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں گے۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا اور جواں، قوی و توانا ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے ہیں اس کی مانند کوئی بھی نبی لے کر نہیں آیا۔ اس کے باوجود ان سے دشمنی کی گئی اور انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں۔ مطلب یہ کہ سنت الہی اس طرح جاری ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی کافروں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر آپ کا وہ دن پایا تو میں آپ کی پوری نصرت و مددگار کروں گا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ورقہ نے وفات پائی۔ مشکوہ میں ایک حدیث مرد دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کی تعریف یہ کی گئی اور اس میں ظہور دعوت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ ورقہ کے انتقال کے بعد ان کا حال میں نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور سفید لباس ایمان کی نشانی ہے۔ روضۃ الاحباب میں ایک حدیث مروی ہے کہ فرمایا کہ میں نے قیس کو جنت میں دیکھا ہے اور ان کے جسم پر سبز لباس ہے، اس لیے وہ مجھ پر ایمان لائے اور میں نے تصدیق کی۔ قیس سے مراد ورقہ ہیں اور قیس نصاری کے علمی دانشمندوں اور ان کے دینی پیشواؤں کو کہتے ہیں، اور محائب الدینہ میں کہا گیا ہے وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور ابن مندہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک کو ورقہ کے پاس لے جانے کے واقعہ میں یہ اشارہ ہے کہ حیرت و اشتباہ کے وقت علماء اور اہل بصیرت سے مشورہ و استفسار کرنا لازم ہے۔ اس سے صوفیہ کرام اور طالبان و سالکان طریقت اپنے مشائخ سے کشف و حقیقت حال کے لیے اپنے خیالات اور واقعات کو پیش کرنے میں استدلال کرتے ہیں۔ اس سے مقام میں ایک اعتراض و اشتباہ لاحق ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث بخاری کا سیاق کلام یہ ہے کہ حضور خوف سے کانپتے لرزتے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفات حمیدہ اور کمالات رفیعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسی خوبیوں والا شخص ابتلاء و
خزاقان سے محفوظ رہتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اظہار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس آپ کے حال مبارک کی وضاحت و استفسار کی عرض سے لے گئی۔ حالانکہ یہ ثابت ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت مبارک پر ایسی معجزات ظاہر فرمائے جن سے ہمیں آپ کی صداقت کی معرفت ہوئی، جیسا کہ مروی ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس کلام الہی کے سننے سے پہلے داخل ہوئے تو ہر جانب سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کی ندائیں سماعت فرمائیں، کوئی کہنے والا نظر نہ آتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے ایسی آوازوں میں سماعت فرماتے تھے جس کا بولنے والا نظر نہ آتا، اور 7 سال سے خاص قسم کی روشنی ملاحظہ فرماتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے، خواہ اس روشنی سے مراد محسوس کردہ روشنی ہو یا علم و یقین کا ایسے نور جس سے دل خوش و کشادہ ہو جاتا ہے، اور ہر شجر و حجر سے سلام کرنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس سے قبل 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر مبارک تھی اور حق تعالیٰ نے حضرت اسرائیل اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ چنانچہ اسرائیل ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال پورے فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 کلمے سے زیادہ نہ بات کرتے تھے۔ اس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا، جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے باری تعالیٰ لے کر آئے، اس وقت میکائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و خدمت میں حاضر رہتے 29 سال ہو گئے تھے، لیکن ان سب کی حضوری و رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتی تھی اور نہ وہ وحی لاتے تھے، کیونکہ وحی کا لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ چنانچہ ایسے انوار و بزرگی کی ظاہر ہونے اور ایسے اسرار کے اشکار ہونے کے باوجود ابہام اور اشتباہ کی کون سی گنجائش ہے اور اس کا کہاں احتمال ہے؟ لہٰذا دل کا لرزنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف و دہشت کھانا منصب نبوت کی عنایت و ہیبت الجلال اور اس کی مشقت کی وجہ میں ہے، جس کی وجہ سے بشری و طاقت اس کے دبدبانہ کے غلبہ سے بے تاب ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے اپنے آپ سے خوف لگتا ہے، اس حالت کی جانب اشارہ فرماتا ہے اور اس کو اسی مفہوم و معنی پر محمول کرنا چاہیے، یا یہ بات کہہ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بارے میں اس کی ثبوت اور اس کے ادا کرنے اور منصب نبوت بجا لانے پر غور و فکر کیا تو آپ کی پشت کی طاقت ٹوٹ گئی اور آپ اپنے آپ سے ڈرے کہ کہیں آپ اس بار یعنی وزن کے نیچے ہلاک نہ ہو جائیں، اور اسی بنا پر فرمایا خشیت اعلیٰ نفسی، اور جو کہا گیا یہ خشیت اس علم سے پہلے تھے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن و شیطان نہیں، اور ایک بات یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تئیں مجنون و کاہن کہلوانا شاک و ناگوار تھا، جیسے کہ واقعہ پر نظر کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ خوف و دہشت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول اور وحی کا درود نبوت کا علم حاصل ہونے اور مشاہدہ آیات کا ظہور انوار اور اسرار کے بعد ہے، جیسا کہ معلوم ہوا، اور اگر اسی وقت کے پیش آنے سے پہلے ابتدائی احوال میں بعد ایسی نشانیاں کے ظہور کے وقت جن میں احتمال و شبہ ہوتا ہے اثبات کریں تو درست ہے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے جانا شک و شبہ اور اصل علم یقین کے حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ یقین و اطمینان
وضوع و محبت اور ظہور و محبت کی زیادتی کے لیے تھی جو نور اعلیٰ نور میں ہے، اور سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن صفات و کمال کے ساتھ استدلال کیا وہ طرد و ضلال کے منافی ہے۔ انہوں نے اس استدلال سے علم نظری حاصل کیا ہوگا، اس لیے ممکن ہے کہ انہیں وہم یا کوئی اور احتمال لاحق ہو گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس احتمال سے پاک و منزہ ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کا کہنے اور تسلی دینے سے کسی طرح کی وضاحت و انکشاف حاصل بھی ہوا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ معجزے کے ظہور کے بعد ہوتا ہے۔ تو آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی بھی فرد اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے اوپر اگر مسلط کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ اس دنیا میں مومن اور بزرگی والا ہوگا اور روز محشر جنت کے سب سے اوپری بالا خانے میں رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو دین کو سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، رب تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کومنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کی ہمیں سپورٹ مل سکے۔